سبحان اللہ والحمد للہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وقفینا اور پیچھے بھیجے ہم نے، علی آثارہم ان کے آثار پر، عیسیٰ بن مریم عیسیٰ بن مریم، اور ان کے پیچھے انہی کے آثار پر عیسیٰ بن مریم کو بھیجا، مصدقاً جو کہ تصدیق کرنے والے ہیں، لما اس کی جو بین یدیہ جو سے پہلے ہے، من التورات تورات میں سے۔ تو ان پیغمبروں کے بعد انہی کے آثار پر ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتے تھے۔ وآتیناہ الانجیل اور ہم نے ان کو انجیل دی، فیہ جس میں ہدن ہدایت ہے، و نور اور روشنی ہے، اور ہم نے انہیں انجیل دی جس میں ہدایت اور روشنی ہے، ومصدقاً اور تصدیق کرنے والی ہے، لما اس کی جو بین یدیہ جو کہ اس سے پہلی ہے، من التوراۃ تورات سے، وہدن اور ہدایت ہے، وموعظۃ اور نصیحت ہے، للمتقین متقیوں کے لیے۔ یہ جو کتاب ہے انجیل ہے، یہ تورات کی تصدیق کرتی ہے اور متقین کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ بنی اسرائیل کے انبیاء کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا جو تورات پر یقین رکھتے تھے۔ قرآن مجید میں اکثر مقامات پر عیسیٰ بن مریم کہہ کر عیسیٰ علیہ السلام کو پکارا گیا تاکہ عیسائیوں کے خود ساختہ جھوٹ کی تردید ہو کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی کتاب اور اس کے احکام کے مطابق لوگوں میں فیصلے کرتے تھے۔ ہم نے انہیں بھی اپنی کتاب انجیل دی جس میں حق بھی تھا اور روشنی بھی۔ تو یہ پچھلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ کچھ مسائل ایسے بھی تھے جن میں یہودیوں کا اختلاف تھا، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، میں تمہارے لیے وہ چیزیں حلال کروں گا جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام پچھلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والے تھے، لیکن ساتھ ہی انجیل بھی لائے۔ اللہ کی نازل کردہ کتابیں انسان کو روشنی دکھانے کے لیے نازل کی گئیں۔ وَلْيَحْكُمْ اور چاہیے کہ فیصلے کریں اہل الانجیل اہل انجیل، بما اس کے مطابق جو انزل اللہ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، فیہ جس میں، اور اہل انجیل کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ حکموں کے مطابق فیصلے کریں۔ وَمَلَّمْ اور جو کوئی نہ یحکم فیصلہ کرے گا، بما اس کا جو انزل اللہ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، فَأُولَٰئِکَ پس یہی لوگ ہیں ہم الفاسقون فاسق۔ تو جو اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلے نہ کریں یہی لوگ فاسق ہیں۔ اہل انجیل کو چاہیے کہ اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے کریں، اور جو کوئی اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلے نہ کرے گا وہ فاسق ہے۔ اللہ کے احکام پر عمل نہ کرنے والے کو ایک دفعہ ظالم کہا گیا، ایک دفعہ کافر کہا گیا، اور اب فاسق کہا گیا۔ ظاہر ہوا کہ اللہ کے احکام پر عمل نہ کرنے والا اللہ کا کتنا ناپسندیدہ ہے، کیونکہ وہ اپنا حق تو لے رہا ہے، اللہ کی نعمتوں سے فیضیاب تو ہو رہا ہے، لیکن اپنے فرائض ادا نہیں کر رہا۔ تو یہ شخص ظالم بھی ہے، کافر بھی ہے اور فاسق بھی ہے۔ وَأَنزَلْنَا اور نازل کیا ہم نے الیک آپ کی طرف الکتاب کتاب بالحق کی حق کے ساتھ، اور ہم نے آپ کی طرف جو کتاب ہے سچی نازل کی ہے، حق کے ساتھ نازل کی ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، لما اس کی جو بین یدیہ جو کہ اس سے پہلے ہے، من الکتاب کتابوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہیں کہ ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے جو کہ تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلی کتاب کی، ومہیناً اور نگہبان ہے، علیہ اس کی، اور اس کی نگہبان ہے، فاحکم پس فیصلے کرو، بینہم آپس میں، بما اس کے مطابق انزل اللہ جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، ولا تتبع اور نہ پیروی کرو، اہواءہم اپنی خواہشات کی، اور اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو، اما جو جاءک آیا ہے تمہارے پاس، من الحق کی حق میں سے، تو حق کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کے پیچھے مت پڑو۔ لِكُلٍّ ہر ایک کے لیے، جعلنا بنایا ہم نے، منکم تم میں سے، شرعۃً ایک راستہ،
اور تمہارے لیے تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک راستہ بنایا، وامن حاجہ اور طریقہ، ولو شاء اللہ اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، لجعلکم البتہ بناتا تم میں امت واحداتن ایک، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا اور تم میں اختلافات نہ ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک امت سے آپ کو کیوں نہیں بنایا؟ کوئی مسلم ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی یہ نصرانی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی کچھ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ایک امت کیوں نہیں بنایا؟ اس لیے نہیں بنایا، ولیکن اور لیکن، لیبلوکم تاکہ آزمائے تم کو، فیما جو کہ آتاکم دیا تم کو، فاستبقوا الخیرات بس تم سبقت لے جاؤ نیکیوں میں۔ تو تم کو اس لیے ایک امت نہیں بنایا تاکہ وہ تم کو آزمائے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا، یعنی کہ ان کی کتاب، ہدایت، روشنی، اس میں سے تم نیکیوں میں کتنی سبقت لے جاتے ہو۔ اللہ ہی کی طرف مرجعکم لوٹ کر جانا ہے تم کو، جمیعاً سب کو، تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، فینبئکم پس وہ بتا دے گا تم کو، بما اس کے بارے میں، کنتم جو تھے تم فیہ جس میں، تختلفون اختلاف کرتے۔ تمہیں ایک نہ ایک دن اللہ ہی کے پاس سب کو اکٹھے ہونا ہے، تو وہ پھر تم کو بتا دے گا کہ جو تمہارے اختلافات ہیں وہ تمہارے اختلاف جو ہے وہ کلیئر کر دے گا۔ فرماتے ہیں ہم نے آپ پر سچی کتاب نازل کی جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور یہ اللہ ہی کے احکامات کے مطابق جو ہے اس فیصلے کرو، اور حق جو تمہارے پاس آ چکا ہے اس کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کے پیچھے مت پڑو۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک طریقہ اور ایک شریعت مقرر کر دی ہے، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے کہ نیکی کے کاموں میں کون سبقت لے جاتا ہے۔ تو تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو جس بارے میں تم کو اختلاف ہے وہ تم کو بتا دے گا۔ قرآن پاک ایک مستقل شریعت ہے۔ تورات و انجیل کی صفات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی بزرگی بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے اسے حق و صداقت کے ساتھ نازل کیا، یہ تمام پچھلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور ان کتابوں میں بھی قرآن مجید کی صفات موجود ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا کہ یہ آخری نبی پر اترے گی۔ جیسے فرمان ہے ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، یعنی جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا، تو جب ان کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں کہ یہ ہمارے رب کا وعدہ سچا ہے، یہ پچھلی آسمانی کتابوں کی امین ہے، جو کچھ اس میں ہے ان کتابوں میں بھی تھا، اسی لیے یہ سب پر مقدم ہے۔ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک یہ ذکر ہم نے خود نازل کیا ہے اور ہم خود ہی اس کے محافظ ہیں۔ مزید فرمایا اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، اتنے فرقے نہ بڑھتے اور نہ تم میں اتنے اختلافات ہوتے، لیکن اللہ نے ایسا اس لیے نہیں کیا تاکہ تمہیں آزمایا جائے کہ تم میں سے نیکیوں میں کون سبقت لے جاتا ہے۔ سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جس بارے میں تم اختلاف کرتے ہو۔ انحکم اور فیصلے کرو، بینہم آپس میں، بما اس کے مطابق جو انزل اللہ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، ولا اور نہ تتبع پیروی کرو اہواءہم خواہشات کی، اور اسی کے مطابق فیصلے کرو جو کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اور خواہشات کے پیچھے مت پڑو۔ وحذرہم اور بچے رہو ان سے، ان یفتنوک یہ کہ وہ فتنہ میں مبتلا کر دیں تم کو، بعض میں سے، ما انزل اللہ جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے الیکا آپ کی طرف۔ تو اس سے کیا مراد ہے کہ بعض میں سے فتنہ میں مبتلا کر دے گا اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا یعنی قرآن مجید میں سے، کہ بعض حصوں میں یہ تم میں ڈاؤٹس پیدا کر دیں گے، تو ان سے بچے رہو، ایسا نہ ہو کہ یہ تم کو فتنہ میں مبتلا کر دیں اور تم اللہ کی کتاب کے بارے میں شک میں آ جاؤ۔ فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر یہ لوگ پھر جائیں، فَعْلَمْ پس جان لو، انما بے شک، یرید اللہ چاہتا ہے، ان یصیبہم یہ کہ پہنچا دے ان کو، ببعض ذنوبہم ان کے گناہوں کے سبب۔ تو
اگر یہ لوگ نہ مانے، منہ پھیر لے، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کے بعض گناہوں کے سبب ان پر مصیبت ڈال دے۔ وَإِنَّ اور بے شک کثیراً بہت ہیں، من الناس لوگوں میں سے، لفاسقون البتہ فاسق، تو اکثر لوگ جو ہیں ان میں سے فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ عباس فرماتے ہیں اس آیت سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آزادی دی گئی تھی کہ ان کے درمیان فیصلے کریں یا نہ کریں، لیکن اس آیت میں حکم دیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی تو ان کی خواہشات کے پیچھے لگ کر حق نہ چھوڑنا، ہم نے ہر ایک کے لیے راستہ مقرر کر دیا ہے۔ تو منہاج کا مطلب ہے واضح راستہ، تو تمام جو شریعتیں ہیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں، وہ سب توحید پر متفق تھیں، لیکن کچھ احکامات میں رد و بدل ہو گیا، جیسا کہ حدیث میں ہے ہم سب علامتی بھائی ہیں، ہم سب کا ایک ہی دین ہے، ہر نبی توحید کے ساتھ بھیجا جاتا رہا اور ہر آسمانی کتاب میں توحید کا بیان، اس کا ثبوت اور اسی کی دعوت دی جاتی رہی۔